العزت نے ہم سب کو اپنے خاص فضل و احسان سے کلمہ توحید نصیب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح بتانے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم کامیاب ایمان والوں کی صورت اللہ کے حضور پیش ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے کامیاب ہونے کے لیے ایمان کی شرط رکھی ہے، اور جہاں جہاں اس ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کو لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ ملتا ہے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کر کے آئے۔ تو در حقیقت ایمان ایک دعویٰ ہے اور عمل صالح اس کا عملی ثبوت ہے۔ عمل صالح سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے دعویٰ تو ہمارے پاس موجود ہے، عمل صالح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تو اس میں بہتری آ رہی ہے، اور بہتری کا معنی یہ ہے کہ کیا میں ہر آنے والے دن میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہوں، یا ایک طویل عرصہ سے میرے دین کا معاملہ یا تو رکا کھڑا ہے یا پیچھے کی جانب گامزن۔ پہلے میں کوئی خیر کا کام کرتا تھا، اب مصروفیت کی وجہ سے بہت ساری اور وجوہات کی بنا پر وہ نہیں کر پاتا، یا یہ کہ میں نے اپنے لیے دین کے معاملے میں کچھ چیزوں کو معیار بنا کر اس پر اکتفا کر لیا ہوا ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہر بندہ مومن کو اپنا یہ محاسبہ روزانہ کی بنیاد پر بھی کرنا چاہیے، ماہانہ بھی کرنا چاہیے، اور کم از کم سالانہ تو کرنا ہی چاہیے۔ میں اور آپ دین کے معاملات میں معلومات رکھتے، کوئی خال ہی ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے،
اچھا اخلاق یہ فرض ہے، حلال اور حرام کی تمیز یہ بنیاد ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان معلومات کے ہونے کے باوجود اکثریت کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کسی کو کہنے سے پہلے میں اپنی طرف نظر کروں اور آپ اپنی جانب نظر دوڑائی۔ میری خواہش ہوگی کہ آج کا یہ سارا خطبہ میں اپنے آپ کو سناؤں اور آپ اپنے آپ کو سنیں۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے سب سے پہلے کہ میں دوسروں کو سنا رہا ہوں، اور سننے والا یہ تصور نہ کرے کہ تو اوروں کی بات ہو رہی ہے، میری بات نہیں ہو رہی۔ جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو آئینے میں نہیں کھڑا کرے گا، معاملات سیدھے نہیں ہوگے، اور حقیقتاً معاملات سیدھے نہیں ہو رہے۔ دن پہ دن گزر رہے ہیں، سالوں پہ سال گزر رہے ہیں، ہماری وہی روٹین ہے، اور زندگی ایک خاص ڈگر سے ہٹ کر خیر کی جانب بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بڑی خطرناک بات، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ سے وقت پھسلتا چلا جائے اور وہ اپنی کمزوریوں اور اپنے نقصانات کا ازالہ نہ کر رہا ہو۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچوں اور میری بہنوں، یہ وقت اسی طرح گزر جانا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل ہم نے بھی وہاں جانا ہے جہاں پر ہم سے پہلے لوگ جا چکے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کے فیصلے منطبق ہو چکے اور وہ اپنا وقت مکمل کر کے یہاں سے چلے گئے، اور بعض ہیں جو انتظار میں ہیں۔ آج ہم اس قطار میں لگے انتظار میں ہیں۔ اگر توجہ نہ کی تو وقت رکتا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بعض ان امور کی طرف اپنی توجہ دلا سکوں، اپنے آپ کو متنبہ کر سکوں کہ جن کی وجہ سے میری زندگی ایک پہلو پر آ کر رک گئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی۔ باوجود علم ہونے کے میں خیر کے رستوں پر آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے مجھے جکڑ کر رکھا ہے، جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ اگر ان کا ادراک ہی ہو جائے، پتہ ہی چل جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تو مرض کا پتہ لگنے کے بعد ہی اس کا علاج بھی ممکن ہوتا۔ اگر مریض اپنے آپ کو بھلا چنگا ہی سمجھتا رہے تو نہ علاج کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ پرہیز کی طرف توجہ ہوتی۔ تو آئیے چند ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دینی معاملات میں، خیر کے معاملات میں یا پیچھے جا رہے ہیں یا ایک جگہ کھڑے ہو کر مطمئن ہیں کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلا وسوسہ جو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، سنتے ساتھ آپ کو لگے گا نہیں میرے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، لیکن ذرا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کریں گے تو محسوس ہوگا یہ میرے اندر بھی پائی جاتی۔ جب میں یہ خطبہ تیار کر رہا تھا تو ابتداءً مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ والی چیز میرے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن تجزیہ کرنے پہ پتہ لگا کہ یہ تو جڑ پکڑ کر اندر کہیں چھپی ہوئی سب کے اندر بیٹھی ہوئی۔
الا من رحم ربی، سوائے جس پر میرے رب نے رحم کیا۔ تو پہلا وسوسہ یہ ہے کہ میں دین پر ایک حد سے زیادہ عمل کیوں کروں؟ میں تو کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں۔ میں جو بنیادی کام کر لیتا ہوں یہ میرے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سے اوپر کا جو کام ہے وہ تو کوئی دیندار آدمی کرے گا، اور دیندار آدمی کا ایک مخصوص حلیہ اور ایک مخصوص ڈیفینیشن، ایک تعریف ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہے۔ یہ جملہ میں نے اور آپ نے متعدد بار کہا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جی ہمیں تو اس بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں، ہم کوئی زیادہ دیندار تو نہیں ہے نا جی۔ سب سے پہلی بات، اس جملے کو ادا کرنے والا اور اپنے اندر اس بات کے اوپر مطمئن بیٹھنے والا، اس کو چند باتیں سوچنے اور سمجھنے کی۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، کیا وہ اس قسم کی کسی تقسیم کا قائل ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کم دیندار مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن ذرا کم پریکٹسنگ مسلم ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی دینی شخصیت نہیں ہوں؟ کیا اللہ کے دین میں دیندار اور دنیا دار کی تقسیم ہے؟ اگر تو کتاب و سنت میں یہ تقسیم وارد ہوئی ہے، اور میں اور آپ دنیا دار اور دیندار کی تقسیم کر کے اپنے آپ کو دنیا دار کی کیٹیگری میں ڈال کر اللہ کے ہاں پیش ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن علی وجہ البصیرہ میں آپ کو کہتا ہوں، پورے قرآن و سنت کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے ہاں دیندار اور دنیا دار کی کوئی تقسیم نہیں۔ یہ تقسیم بڑی جدید تقسیم ہے۔ یہ نعرہ فرینچ ریولوشن کے انجام میں لگا تھا، جب مغرب نے اپنے آپ کو دین سے آزاد کیا، کلیسا کی حکمرانی کا انکار کیا، اور دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دین اور دنیا دو جدا چیزیں۔ تو لبرل سیکولر سوچوں نے جنم لیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ دیندار وہ ہوتا ہے جو کلیسا کے اندر بیٹھتا ہے، جو پادری ہے، جو مولوی ہے، جس کا کام روزی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دین پر عمل کرنا اس کا کام ہے۔ میرا کام تو دنیا کمانا، ہاں میں دنیا میں تھوڑا اچھا بن جاؤں، اخلاق برتوں، ہیومن رائٹس کا خیال کروں، جانوروں کے حقوق کا خیال کروں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا ایک نعرہ سجایا، اور اس کے نتیجے میں دین اور دنیا کی تقسیم گہری ہوتی چلی۔ تو نتیجہ یہ ہے، ہم مطمئن ہو کے بیٹھے۔ میں اس لیے دین میں آگے نہیں بڑھتا کہ میں پہلے سے مطمئن ہوں، میں نے اپنے آپ کو لائسنس دیا ہے کہ میں تو دیندار ہوں ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اس دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور اس معاملے میں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم تھا کہ ایک جانب تو وہ اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور دوسری جانب اللہ کی کوئی نہیں مان رہا، اللہ کے حکم سے سرتابی بھی ہے اور کہتا ہے آپ میرے رب بھی ہیں۔ اللہ کو رب اور الہ تو وہ مانتا ہے جو دین کے معاملات میں اللہ کی مانتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ میرے پیارے بھائی، اگر یہ صورتحال رہی تو اللہ کے حضور پیش ہو کر نجات بڑی مشکل ہو جائے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور قسم کی زندگی گزار کے آئے گا، وہ کسی بھی ازم کے اوپر ہو، وہ سیکولرزم ہو، وہ لبرلزم ہو، وہ فیمنزم ہو، اور وہ جدید آنے والے فتنوں میں مزید ازمز ہوتے چلے جائیں، وہ کسی سے بھی متاثر ہو کر اپنے آپ کو ان ٹکڑوں میں بانٹ کر اللہ کے پاس پیش ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اس سے اللہ اس کی زندگی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ قابل قبول زندگی نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار کر کچھ پر عمل کر کے کچھ کو چھوڑ کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اہل کتاب یہ تمہارا جرم ہے، یہود و نصارہ تم مجرم ہو جائیں اس بات پر، لیکن ہم ساری زندگی یہی سب کچھ کر کے اللہ کے سامنے کامیابی سمیٹنے جائیں، ایسا نہیں ممکن۔ مومن دو رنگا نہیں ہوتا۔ شریعت نے کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں، وہ جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اتنی ہی امت کے ہر عام شخص کے اوپر بھی فرض۔ 5 نمازیں یہ جتنی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پر فرض تھی اتنی ہی آج ابو بکر صدیق پر بھی فرض ہیں، زید پر بھی فرض ہیں، بکر پر بھی فرض ہیں، وہ جتنے ہمارے نام ہیں ہم سب کے اوپر فرض، کسی کو کوئی استثناء اللہ نے نہیں دیا۔ میں 2 پڑھتا ہوں 3 نہیں پڑھتا، میں 3 پڑھتا ہوں باقی 2 نہیں پڑھتا، میں سارے دن کی پڑھ لیتا ہوں فجر کی نہیں پڑھ سکتا، میں فجر کی بھی پڑھتا ہوں رات بہت تھک جاتا ہوں عشاء کی نہیں پڑھتا۔ یہ تقسیم، یہ لائسنس یہ مجھے اور آپ کو کس نے دیا؟ نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے عذر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، مجھے کوئی گھر سے مسجد لے کر آنے والا نہیں ہے، میرا گھر مسجد سے دور بھی ہے، گھر سے مسجد کے درمیان نشیب و فراز بھی ہیں، راستے میں کوئی حشرات الارض اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان تمام عذر ہونے کی وجہ سے کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتسمع النداء، تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا نعم اللہ کے رسول، اذان کی آواز تو آتی ہے، گھر کا مسجد سے فاصلہ اتنا ہے کہ اذان ہونے کے بعد میں مسجد پہنچ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا ان میں سے کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں، تمہیں مسجد ہی آ کر نماز پڑھ۔ کون سا عذر ہے؟ بصارتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، سماعتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، طاقت جسم کے اندر موجود ہے، گھر میں 2-2 3-3 سواریاں موجود ہیں، مسجدیں گھروں کے قریب ہیں، بہت دور نہیں ہے کہ پیدل بندہ نہ جا سکے یا سواری پر نہ پہنچ سکے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ مطمئن بیٹھا ہے کہ میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، 5 بھی پڑھتا ہوں، کیا ہوا اگر مسجد جا کر نہیں پڑھتا؟ امام الانبیاء کہتے میرا دل کرتا ہے جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد نہیں آتے، میں کسی کو نماز کی امامت کی ذمہ داری دوں اور ان کے گھر جاؤں، وہ اپنے گھروں کے اندر ہوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، وہ زندہ اندر جل کے مر جائیں۔ اگر ان کے گھر والوں، خواتین اور بچوں کا خیال نہ ہوتا کہ ان پر مسجد آ کر نماز جماعت سے نماز پڑھنی فرض نہیں، تو میں ایسا ضرور کر دیتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے، کہ جس نے کل جہنم کی آگ میں جلنا ہے اس سے بہتر ہے اس کو دنیا میں سزا دی جائے۔ لیکن میرا تو لائسنس ہے، میں کون سا بہت دیندار ہوں؟ یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے، مسجد کے مولوی صاحب کا کام ہے 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ یہ چند ریٹائرڈ بزرگوں کا کام ہے جن کو زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کریں۔ میری تو زندگی میں اور بہت ساری مصروفیات ہیں، کام ہیں، ضرورتیں ہیں، میرا تو شیڈول ہی بہت بیزی ہے۔ روزانہ 5 وقت اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑو دوڑو نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کو آپ کامیابی کہتے ہیں وہ میرے نزدیک کامیابی نہیں ہے، میرے نزدیک کامیابی کوئی اور چیز ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں پہلے وہ کر لوں بعد میں اس کو دیکھوں۔
میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، میری مائیں، کن لفظوں میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، اس میں مولوی کی اور غیر مولوی کی اور دیندار کی اور غیر دیندار کی کوئی تقسیم نہیں۔ جو چیزیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کی تھی وہی امت پر حرام کی ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے وہ حرام ہے۔ کسی کو اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ قرون اولیٰ کے لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے تو سود حرام تھا، میرے اور آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ ان کے لیے تو بدکاری حرام تھی، میرے اور آپ کے لیے اس میں سہولت ہو گئی۔ تاریخ اسلام کے سب سے برگزیدہ اور پاکیزہ مردوں کو، تاریخ اسلام کی سب سے برگزیدہ اور پاکیزہ خواتین سے پردہ کرنے کا حکم اللہ نے نازل کیا تھا۔ آج کسی کو پردہ کرنے کا کہیں تو وہ کہتا ہے سوچ اچھی کر لو، یہ تمہاری سوچ خراب ہے، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ امہات المومنین تو پردہ کرے، عشرہ مبشرہ سے، بدری صحابہ سے، اور ہم ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیتے پھرے کہ یہ ہمارے لیے حکم نہیں۔ جو اس دور میں حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے، اس کو حلال کرنے کا سرٹیفکیٹ آپ کو کسی نے نہیں دی۔ یہ جسارت ہے، یہ جسارت ہے، یہ بغاوت ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انسان اپنے اوپر حلال کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے؟ بعد میں آنے والا کیسے کوئی یہ اختیار حاصل کر سکتا؟ کیا ہم نے اپنے لیے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال نہیں کر لیا؟ اب تو ایسی برائیاں ہیں جن کو برا سمجھنا بھی ممکن نہیں رہا۔ غمیوں اور خوشیوں کے اندر ہمارے جو حالات ہیں، اور بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر جو ہمارے حالات ہیں، سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں۔ آگے سے ایک ہی بات ہے جی، بس دعا کر دے، اور خدا کا واسطہ ہے کبھی اپنے لیے خود بھی دعا کر لیں۔ حقیقتاً بیٹھ کر اللہ کے حضور یہ دعا کر کے دیکھے، یا اللہ میرے گھر کے اندر یہ بات سیدھی نہیں ہو رہی، میری ذات کے اندر یہ بات سیدھی نہیں ہو رہی، کتنے عرصے سے میں سن رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، میں اس سے نہیں بچ پا رہا، میرے مالک تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اس حرام سے بچا لے۔ اسی پر میں زندہ رہ کر مر گیا اور تیرے حضور پیش ہوا، تجھے کیا جواب دوں گا؟ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا وسوسہ، اور اس پر مطمئن ہو جانا کہ میں تو دیندار نہیں ہوں، یہ دین کو ڈس آن کر دینا یہ بڑا جرم ہے، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس دین کو ڈس آن کر دیتے۔ انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اگر وقت پر وہ بندہ اس تعلق کو ڈس آن کر دے تو دل میں کوئی اس کی عزت رہ جاتی؟ میاں بیوی ہیں، مشکل وقت آیا، شوہر بیوی کو ڈس آن کر دے، بیوی شوہر کو ڈس آن کر دے، اولاد ماں باپ کو ڈس آن کر دے، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس بھیج دے، ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ دوست وقت پہ کام نہ آئے تو ہم کہتے ہیں ایسے دوست دوستی کے نام پر دھبا ہیں۔ ہمارا طرز عمل وہ ہے، ہم دین کے نام پر کلنک ہیں، دھبا ہیں۔ اللہ کیا ہماری کیا وقت رہ جائے گی کہ جہاں دین کو اون کرنے کی باری آئے وہاں پر ہم ڈس اون کر کے کہہ دیں جی میں تو کوئی زیادہ دیندار نہیں ہوں، میں تو کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں۔ اس وسوسے سے باہر آئیں، دین کو اون کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو تروڑ مڑوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل بنائیں۔ دین اس لیے آیا ہے کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق دین کے مطابق ہو جائے۔ دوسرا وسوسہ،
جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین کے معاملات میں ایک ہی جگہ پر کھڑے، اور وہ حقیقت میں دین کا صحیح تصور نہ موجود نہ ہونا۔ لوگ سمجھتے ہم دیندار ہیں جبکہ وہ دیندار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا تصور دین ہی ٹھیک نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے لیے دین کا ایک تصور گھڑا۔ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے، اس نے کہا میں نے فرض نماز پوری کر لی، میں اللہ کے حقوق پورے کرتا ہوں، اب میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں۔ جو بندہ دنیا کے معاملات میں، اخلاق میں بہتر ہے، وہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہے کہ چونکہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس لیے اگر اب میں اللہ کے حقوق پورے نہ بھی کروں تو خیر ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ اگر اس کو دین کے معاملات میں کوئی رہنمائی دی جائے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ہماری کسی کمی اور کوتاہی کو جج نہ کیا جائے۔ یقیناً انسان کی کسی کمی کوتاہی کو جج نہیں کرنا چاہیے، جج تو اللہ کی ذات، لیکن وہی آنی بند ہو گئی ہے۔ انسان جیسا ظاہر میں دکھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں، اس لیے کہ اب وہی نہیں آتی۔ دل کی گہرائی میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے جو کچھ ظاہر میں نظر آئے گا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ پھر دین کا ایک تصور یہ ہے کہ سال کے کچھ مخصوص ایام میں زیادہ عبادت کر لی جائے، کچھ ایام کو منا لیا جائے اور باقی سال جو کچھ مرضی کیا جائے۔ ہم اہل حدیثوں نے، اہل السنہ نے اس معاملے میں رمضان کو فوکس کیا، اور یقیناً رمضان المبارک کی اپنی فضیلت، برکات، اس کی نیکی کے اضافے، اس کی راتوں کے قیام، دن کے روزے، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا، نیکیوں کے اجر و ثواب کا بڑھ جانا، یہ سارا اس طرف مائل کرتا ہے کہ انسان رمضان میں زیادہ نیکی کرے۔ لیکن رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنے والا رمضان کے بعد فرض نماز نہ پڑھے، اس کا کہاں سے کوئی دلیل مل گئی؟ رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا رمضان کے بعد بخیل ہو جائے، یہ حکم کہاں پر آیا؟ رمضان میں اللہ کی گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے والا سارا سال اللہ کے گھر سے ناراض ہو جائے، یہ لائسنس کس نے دیا؟ میرے بھائی، ہم سے باہر نکلیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو محرم کے آتے ساتھ ہی اپنے سیزن کا آغاز کر دیں گے، کپڑے سیاہ ہو جائیں گے، گانوں کی جگہ نوحے لگیں گے، سیرت آل بیت بیان ہوگی، غم منایا جائے گا، اور جب محرم کا 40واں گزر جائے گا تو اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ ایک دم سے یک لخت دوسرا رنگ اختیار کرے گا، اور ایسا رنگ ہوگا کہ معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑا آگے چلیں گے، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اشکان رسول پورے ملک کو جھنڈیوں سے اور برقی کمکموں سے سجائیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور عشق کے دعوے ہوں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، اعلان ہوں گے، بڑا کچھ خرچ ہوگا، بڑی جمع تفریق ہوگی، اور ربیع الاول گزرتے ساتھ سب واپس۔ یہ دین کا وہ تصور ہے جس نے ہمیں یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم نے دین کے تقاضے پورے کر دیے ہیں، اور اب اس کے بعد ہم جو کچھ چاہیں کرتے پھر۔ تو نتیجہ یہ ہے ہم رمضانی مسلمان ہیں، ہم محرمی ماتمی ہیں، ہم ربیع الاول کے عاشق ہیں، اور اس کے بعد ہم
اپنی منمانی کرنے والے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ سال کے باقی ایام میں، لین دین میں، کاروبار میں، اخلاق میں، رشتہ داری برتتے ہوئے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، میرے رب کے کچھ حکم ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں مسلسل اپنے گھر سے باہر نکل کر اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہوں. میرا لباس ایسا ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. صبح سے لے کے رات تک میں اس لعنت کو حاصل کر کے، جمع کر کے واپس اپنے گھر پہنچتی ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے فرقے کے مطابق جو ایام تھے وہ منا لیے ہوئے. میرا دین کے ساتھ منانے کا رشتہ ہے، اپنانے کا رشتہ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے جس نے ہمیں دین کے معاملے میں ایک مخصوص پیٹرن پر، ایک جگہ پر لا کر روک دیا ہے اور ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. خدا کا واسطہ ہے، تصور دین ٹھیک کیجئے. یہ دین صرف مذہب نہیں ہے، یہ عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اخلاقی ازم کا نام نہیں ہے کہ جس کے اندر چند افکار اور اخلاق کے اصول اور ضوابط کو پورا کر لیا جائے اور اس کے بعد اللہ رب العزت، اللہ کی کتابوں، اللہ کے انبیاء پر ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ دین ہے، دستور حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے. یہ صبح جاگنے سے پہلے سے لے کر رات سونے کے بعد تک کے احکامات دیتا ہے. یہ بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد قبر میں اتارنے تک کے احکامات دیتا ہے. اس کا ایک ایک زاویہ مکمل ہے. دن کے 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کو کیسے بتانا ہے اس دین نے نہ بتایا. مشرکین مکہ نے ٹھٹھا کیا تھا صحابہ کے ساتھ کہ کیسا تمہارا رسول ہے اور کیسا تمہارا دین ہے جو تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتا، کہ جا کر اپنی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے یہ بھی بتاتا. صحابہ نے اس بات کو شرمندگی کے بجائے اپنا اعزاز سمجھا اور کہا ہاں ہمارا دین ایسا ہی ہے جو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کسے کہتے ہیں. انسان کے جسم سے کون کون سی چیز نکلے تو وہ پلید ہے اور اس سے دوری کیسے اختیار کی جائے گی، طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، قضائے حاجت کیسے کی جائے گی. جو دین اتنی باریکیوں تک بھی اترتا ہو، آپ سمجھتے ہیں وہ دین بڑی دنیا کے معاملات میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا. ایسا شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا ہے. 4 کتابیں بندہ پڑھ لے، سمجھتا ہے دین دنیا کے معاملات میں کسی کام کا نہیں. دینی احکامات پر عمل کر کے ہم دنیا کی سیادت اور قیادت نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے صرف اس دین کی وجہ سے اس دنیا کی قیادت اور سیادت دی تھی. اور یہی وہ بات تھی جس کا اعلان اللہ کے رسول نے کوہ صفا پہ کیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ. تیسرا وسوسہ جو انسان کو دین کے معاملات میں آگے نہیں بڑھنے دیتا. ہاں حضرت مولانا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ابوبکر بھائی آپ کہتے تو ٹھیک ہیں، لیکن اب اس لیکن کے بعد بہت سارا کچھ. اس لیکن کے بعد دین پر عمل نہ کرنے کے لیے کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی اولاد ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہے، کبھی برادری کے رسم و رواج کھڑے ہیں، کبھی بزرگوں کے قول کھڑے ہیں. غرض کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم گنوا کر کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے.
یہ اتنا بڑا شیطان کا وسوسہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ جس کے پیچھے لگ کر اکثریت لوگوں کو راضی کر رہی ہے اور رب کو ناراض کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ لوگوں کو ناراض کر کے رب کو راضی کرتا ہے، وقت آتا ہے اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو بندہ لوگوں کو راضی کر کے رب کو ناراض کرتا ہے، وقت آتا ہے رب تو ناراض ہوتا ہی ہے، لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ ساری زندگی لوگوں کے پیچھے گھلنے والے، حرام حلال کی تمیز کے بغیر اپنے گھر والوں کو سب کچھ فراہم کرنے والے، بڑھاپے میں پہنچے، اولادوں نے آ کر منہ پر کہہ دیا، باجی آپ نے ساڈے واسطے کیتا ہی کی، تسی ساڈے واسطے کیتا ہی کی، آپ تو ساری زندگی خود ہی لگے رہے، ہمیں تو بھولے بیٹھے رہے۔ اور یاد رکھیے، جن کے پیچھے یہ سب کر رہے ہیں، کل قیامت کو وہ کسی کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، فرار حاصل کرے گا، اپنے ماں باپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، بیوی بچوں سے کنارہ کشی کر لے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جس دن ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اور ایک وقت تو ایسا آئے گا جب جہنم سامنے کھڑی ہوگی، یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج اگر فدیے کے طور پر اس کے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اسے جہنم سے بچا لیا جائے تو اس کے بیٹے جہنم میں چلے جائیں۔ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اس کی بیوی، اس کے بھائی بہن، اس کا خاندان، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے اور ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کہے گا سب بھاڑ میں جائیں، سب جہنم میں جائیں، میں آج بچ جاؤں۔ خاندان، برادری، قبیلہ، رسم و رواج، گھر والوں کی باتیں، اولاد کی باتیں، آج سٹینڈ لے لیں، یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، لوگوں یاد رکھو، تمہارے گھر والوں میں سے بعض شوہر اور بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری ہی دشمن ہیں، فاحذرہم، ان کی اس دشمنی سے ڈرو، ان کے پیچھے اللہ کو ناراض مت کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون جیسے جابر کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس نے حضرت آسیہ کو جب سزا دی تو ایک ایسے لوہے کے چیمبر میں بند کیا تھا جس کے اندر کی جانب کیل گڑے ہوئے تھے، اور ایسے جب اس کو بند کیا جاتا تھا تو جسم کے ہر عضو میں وہ کیل ٹھک جاتے تھے، اور انہوں نے اس وقت دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مصعب بن عمیر اپنی کافرہ ماں کے تمام تر دباؤ کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے تھے۔ ماں نے کہا یہ لباس جو دیا ہے یہ بھی میں نے دیا ہے، یہ بھی اتارو، ساری نعمتیں، سب کچھ چھوڑا، اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوئے، ایک ٹاٹ کے سوا جسم پر کچھ نہیں تھا۔ عرب کے شہزادے تھے، جو لباس ایک مرتبہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جو خوشبو لگاتے تھے وہاں سے کوئی جب گزر جاتے تھے بعد میں آنے والے کو بھی پتہ چلتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرا، ایسی نعمتوں والی زندگی تھی۔ اور جب فوت ہوئے
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے تو مصعب اچھا تھا، ہمیں تو اللہ نے دنیا بہت وا کر دی، ہماری نیکیوں کے صلے دنیا میں مل گئے۔ مصعب بن عمیر عرب کا شہزادہ جب شہید ہوا احد میں، فرمایا ایک چادر تھی، کفن پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ ثابت قدمی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیکن نے میرا اور آپ کا دین کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس لیکن کی رو میں ہم ایسے بہے کہ ہم سب خرافات، سب حرام کاریاں اپنے لیے جائز کرتے چلے گئے، اور دین کے معاملات میں ایک پیچھے کی صف کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، برا نہیں ماننا آپ نے۔ ساتھی کہتے ڈانٹتے بہت ہیں، اللہ کی قسم یہ ڈانٹ اگر آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ ڈانٹتا نہیں ہوں، اپنے دل کے پھپولے کھولتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سال ہر سال سے جمعہ پڑھتے ہو، یہاں پہ فضائل سنتے ہو، خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی میں بھی پہلی صف میں جمعہ پڑھوں، کبھی میں بھی تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو سابقون الاولون ہیں، جو نیکی میں سب سے پہلے آ کر بیٹھتے، جو خیر کے کام میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ نکالتے ہیں۔ کیوں سب سے آخر میں ہم جو ہے وہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیوں اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے بس 5 منٹ پہلے ہم آنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟ کیوں ہماری جیب سے سب سے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم خیر کے ان کاموں میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ اسی طرح ایک بہت بڑا وسوسہ جو انسان کو خیر کے کام پہ نہیں آنے دیتا، میں فلاں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا، بڑے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دین کی بہت ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، لیکن کیا کریں جی، دوستی کے نام پہ دھبا نہیں بن سکتے، تعلق نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی خاطر محبتیں اور اللہ کی خاطر نفرتیں، الحب للہ والبغض للہ، یہ معیار بنانا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ ایمان میں آگے بڑھتا۔ قیامت کے روز اللہ نے فرمایا ہے، جہنم میں پڑا ہوا ایک شخص کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، میں اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا رہا، تعلق نبھاتا رہا، لیکن وہ تھا جو مجھے اللہ سے دور کرنے والا تھا۔ یار چھوڑ، رمضان آتا ہی رہتا ہے، پڑھ لی تو نے 10 دن تراویحاں، بہت دن ہو گئے مسجد گھومتا رہا ہے، آج کچھ بازار کی رونق دیکھ کے آتے ہیں، کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں، کچھ فلاں کر کے آتے ہیں۔ سارا رمضان تم نے کر لی ہے نا نیکیاں، آج چاند رات کو تو انجوائے کر لو۔ یہ سارا تم اب مولوی نہ بن جا، ایک سگریٹ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ڈرامہ ایک مووی دیکھنے سے کچھ نہیں چلا جائے گا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور انسان بہتا 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 کہاں کا کہاں چلا جاتا۔ اسی طرح ایک اور وسوسہ جو آج کی گفتگو میں آخری بات ہے، جب یہ ساری باتیں سمجھائی جائیں بتائی جائیں تو ایک جوابی جو ہے حملہ بھی ہوتا ہے، الزامی جواب بھی دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب دین کی طرف آنا تو چاہتے ہیں، آئیں کس دین پر؟ آپ مولویوں نے اختلاف ہی اتنا کر دیا، رنگ برنگا دین ہے، ہر کسی کی 1.5 انچ کی مسجد ہے، کس کی مانے کس کی چھوڑیں؟ دین ناقابل فہم ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اختلاف اتنا ہو گیا۔ ایسا الزام ہے
جو الزام مولوی پہ دھرا تو جاتا ہے حقیقت میں ہے اللہ پر. اللہ نے دین نازل کیا، اپنی کتاب نازل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سابقہ ادوار میں یہ ہوتا تھا، قومیں بگڑتی تھیں، اللہ نئے نبی بھیج دیتے تھے، وہ آ کر پھر اصلاح کرتے تھے. اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہمارا ایمان ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اصلاح کون ہو کرے گا؟ اللہ نے اپنی کتاب، اپنا کلام قرآن مجید باقی چھوڑا. مولویوں کو 1000 گالیاں دیجئے کہ وہ کوئی مقدس ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. تنقید کی جا سکتی ہے، جائز تنقید کی جا سکتی، لیکن ایک بار گریبان میں جھانک کر یہ تو بتلائیے اللہ کی کتاب تو محفوظ ہے، اس پر تو سب کا ایمان ہے، کوئی اختلاف نہیں. سادہ ترجمہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے، مجھ سے مخاطب ہو کر، مجھ سے ہم کلام ہو کر کیا کچھ میرے لیے پیش کیا ہے. ساری زندگی بیت گئی، 4 6 زبانیں ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی زبان بولتا ہے، پنجابی، پشتو، سرائکی، اور اس کے بعد پھر ماڈرن ہونے کے لیے اردو سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد انگریزی سیکھتا ہے، پھر انگریزی کے بعد جس دنیا کے بڑے ملک میں گیا وہاں پر کوئی نہ کوئی زبان سیکھتا ہے. یہ 3 4 زبانیں تو ہمارا عام بچہ بولتا ہے. نہیں سمجھ آئی، پوری زندگی بیت گئی تو اللہ کے کلام کی اور اللہ کی کتاب کی سمجھ لی. کس کا قصور؟ کس کا قصور؟ مولویوں نے بہت کچھ اختلاف کر لیا. جو اتفاقی معاملات ہیں، اور اللہ کی قسم وہ دین کا اصل ہے اور وہ زیادہ ہیں. ایک نماز کا معاملہ دیکھیے، ایک نظر یہ ہے کہ بہت اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے رفع الیدین کہو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کوئی کہتا ہے آمین اونچی کہو، کوئی کہتا ہے آہستہ کہو، کوئی کہتا ہے گھٹنے ایسے رکھو، کوئی کہتا ہے ایسے رکھو. یہ اختلاف ہے. ایک نظر یہ ہے اور دوسری نظر یہ ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ نمازیں 5 ہیں. اس پر تو اتفاق ہے کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، جو فرض ہیں. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں. اس پر تو اتفاق ہے کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ وضو کر کے پڑھنی ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ اس کے اندر نماز کا سبق توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. کتنے سارے اتفاق ہیں. ہم نے وہ سارے اتفاق پر سے پشت ڈال کر اپنے لیے بہانہ کیا بنایا ہے؟ مولوی نے دین اتنا اختلاف میں ڈال دیا ہے، ہم کس پر عمل کریں؟ جو اتفاقی ہے اس پر تو کر لے، اختلافی کو چھوڑ دے. اور اتفاقی اتنا کافی اور شافی ہے کہ اللہ کے ہاں نجات کے لیے بہت کافی ہو جائے. وہ وقت کب آئے گا جب میں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا؟ میں آپ کو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا، اپنے اساتذہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا، اپنے بزرگوں کے اقوال کی طرف دعوت نہیں دے رہا. علی وجہ البصیرہ اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں. زندگی میں فیصلہ کیجئے کہ میں نے آگے بڑھ کر اللہ کے اس کلام کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا. تو میرے بھائی، یہ بہت سے وسوسے ہیں اور اس جیسے اور بھی بہت سے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جانتا ہے کہ وہ کس وسوسے میں پھنسا ہے، اور نتیجہ یہ ہے اسی بھور میں گھومتے گھومتے زندگیاں بیت رہی ہیں اور ہم باہر نکل کر آگے نہیں بڑھ رہے. آج کا درد دل صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا، اس بھور سے باہر نکل آئے، اس بھور سے باہر نکل آئے، اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کی طرف آگے بڑھیں. اللہ کا وعدہ ہے، آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی جانب پورا ہاتھ آتا ہوں. وہ میری جانب چل کے آتا ہے، میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں. رب تو منتظر ہے، صرف آگے بڑھنے کی دیر ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.